یہ ہے تختی نمبر 24 ادغام یرملون. تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4، 3 پچھلے سبق میں اور یہ ہے 4. تو تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 ہے، یعنی 4 قاعدے ہیں. اسے دیکھتے ہیں. پہلے حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو یہاں میں لکھا ہوا ہے اس کو آسانی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد ادغام یرملون کے یہ جو 6 حروف ہیں، یہ 6 حروف میں سے را اور لام آئے تو گنہ کے بغیر پڑھیں گے، اس میں گنہ نہیں ہوگا. را اور لام آئے تو گنہ کے بغیر پڑھیں گے، اس میں گنہ نہیں ہوگا. 6 حروف میں سے 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، بانٹنا ہے. ایک طرف رہے گا را اور لام، پھر دوسرا طرف رہے گا یومن میں سے یا، واو، میم اور نون. تو یہاں میں مثال دیا ہے را اور لام. تو قاعدہ ایسا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد ادغام یرملون کے 6 حرفوں میں سے لام اور را آئے تو، یا تو لام آئے یا تو را آئے تو گنہ کے بغیر پڑھیں گے. اسے ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے. یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ. یہاں 2 پیش تنوین کے بعد را آیا، اسی لیے ہمیں گنہ نہیں ہوگا. مر ربک نون ساکن کے بعد را آیا، اسی لیے یہاں میں بھی گنہ نہیں ہوگا. نون ساکن کے بعد ادغام یرملون کے 6 حرفوں میں سے را آیا، اسی لیے گنہ نہیں ہوگا. غفور الرحیم 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد را آیا جو ادغام یرملون کے 6 حرفوں میں سے را اور لام میں سے را ہے، جس میں گنہ نہیں ہوتا ہے. تو یہاں میں را آیا، اسی لیے گنہ نہیں ہوگا. عیشت الراضیہ، یہاں دیکھیے 2 زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد را آیا جو ادغام یرملون کے 6 حرفوں میں سے لام اور را میں سے را آیا، اسی لیے گنہ نہیں ہوگا. اسے ادغام تام بھی کہا جاتا ہے، یعنی گنہ کے بغیر پڑھیں گے. اب دیکھیے لام کی مثال ہے. یہاں میں من لدنہ نون ساکن کے بعد، یہ جو نون ساکن ہے اس کے بعد لام آیا تو لام اور را کی صورت میں گنہ نہیں ہوتا ہے. ادغام یرملون کے جو 6 حروف ہیں ان میں سے 2 حصوں میں جیسے بانٹیں گے، ایک رہے گا را اور دوسرا لام، تو دونوں میں سے یہ کیا ہے؟ لام ہے، اسی لیے یہاں میں گنہ نہیں ہوگا. کل لہو، یہاں میں بھی گنہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ 2 پیش تنوین کے بعد یہ لام آیا، اسی لیے یہاں میں بھی گنہ نہیں ہوگا. یہاں میں ہے یکل لہو، یہاں میں نون ہے ساکن. نون ساکن کے بعد ادغام یرملون کے 6 حرفوں میں سے جو دو حصوں میں بانٹا گیا تھا، ایک طرف تھا را اور لام جس میں گنہ نہیں ہوتا ہے، تو اس میں سے کیا ہے؟ لام ہے، اسی لیے ہمیں بھی گنہ نہیں ہوگا. رزق لکم، یہاں میں 2 زبر تنوین کے بعد ادغام یرملون کے 6 حرفوں میں سے لام اور را میں سے لام ہے، اسی لیے گنہ نہیں ہوگا. اف لکم، یہاں میں بھی 2 زبر تنوین کے بعد یہ جو لام آیا یہاں میں بھی گنہ نہیں ہوگا. من لبن، نون ساکن کے بعد ادغام یرملون کے 6 حرفوں میں سے لام اور را میں سے لام آیا، اس میں گنہ نہیں ہوگا. اب یہاں دیکھیے الف میں تو یہ تھا مشق ادغام بلا گنہ، جس میں گنہ نہیں ہوگا اس کا مشق تھا. پھر آیا با، تو یہاں دیکھیے لکھا ہوا مشق ادغام مال گنہ، یعنی گنہ کے ساتھ. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا، واو، میم، نون، یعنی اس کا اس طرح بریکٹ میں جو لکھا ہوا ہے کالم بنا کے وہ ہے یومن، دوسرے کلمے میں آوے تو گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام مال گنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. تو را اور لام ایک طرف اور یا، واو، میم، نون ایک طرف. یا، واو، میم، نون آئے تنوین یا نون ساکن کے بعد تو گنہ ہوگا، اور لام اور را آئے تو گنہ نہیں ہوگا. یہاں میں دیکھیں اس کی مثال ہے یا، واو، میم، نون. دیکھیے خیرا یرہ، 2 زبر تنوین کے بعد
یا آیا, جو ادغام یرملون کے 6 حرفوں میں سے یا واو میم نون میں سے یا آیا, اسی لیے ہمیں گننا ہوگا. لقوم یوقنون, یہاں میں بھی گننا ہوگا, اس لیے کہ یومن کے ادغام یرملون میں سے جو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا, ایک طرف را اور لام اور دوسری طرف یا واو میم نون میں سے کیا ہے یا, تو را اور لام میں گننا نہیں ہو رہا تھا, یا واو میم نون میں گننا ہوگا تو ان میں سے یا ہے. تو 2 زیر تنوین کے بعد ادغام یرملون کے 6 حرفوں میں سے یا واو میم نون میں سے یا آیا, اسی لیے گننا کے ساتھ پڑھیں گے. اسے ادغام مال گننا کہتے ہیں, جیسے لقوم یوقنون من یوم, یہاں میں بھی گننا ہوگا. نون ساکن کے بعد ادغام یرملون کے 6 حرفوں میں سے یا واو میم نون میں سے یا آیا, جس میں گننا ہوتا ہے. من یقول, یہاں میں بھی وہی قاعدہ ہے, یا آیا نون ساکن کے بعد, اسی لیے یہاں میں بھی گننا ہوگا. وجوہ یومئذ, یہاں میں بھی 2 پیش تنوین کے بعد ادغام یرملون کے 6 حرفوں میں سے یا واو میم نون میں سے یا آیا, اسی لیے گننا ہوگا. ان یشاء, یہاں میں دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آیا ادغام یرملون کے 6 حرفوں میں سے, جس میں گننا ہوتا ہے یا واو میم نون میں سے یا آیا, اسی لیے ہمیں بھی گننا ہوگا. یہاں دیکھیے واو کی مثال ہے, ادغام واو. الہا واحدا, یہاں میں بھی 2 زبر تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے یا واو میم نون میں جن میں گننا ہونا ہے ان میں سے کیا ہے واو ہے, اسی لیے ہمیں بھی گننا ہوگا. الہا واحدا. رحیم ودود, یہاں میں بھی واو آیا تنوین کے بعد, یہاں میں بھی گننا ہوگا. وہبت, یہاں میں بھی تنوین کے بعد نون ساکن کے بعد یہ دیکھیے واو آیا, یا واو میم نون جن میں گننا ہونا ہے تو ان میں سے کیا ہے واو ہے, اسی لیے یہاں میں بھی گننا ہوگا. من ورائہم, یہاں میں بھی نون ساکن کے بعد واو آیا, جو ادغام یرملون کے 6 حرفوں میں سے یا واو میم نون میں سے جن میں گننا ہونا ہے ان میں سے ہے واو, اسی لیے یہاں میں بھی گننا ہوگا. جنات وعیون, یہاں دیکھیے 2 زیر تنوین کے بعد واو آیا, جو ادغام یرملون کے 6 حرفوں میں سے یا واو میم نون میں سے جن میں گننا ہوتا ہے ان میں سے کیا ہے واو, اسی لیے ہمیں بھی گننا ہوگا. موعد, یہاں میں بھی واو آیا نون ساکن کے بعد, اسی لیے یہاں میں بھی گننا ہوگا. اب یہاں آیا میم کی مثال, یا اور واو کا ہو گیا, یہاں میں ہے میم. رسول من اللہ, یہاں میں بھی گننا ہوگا, اس لیے کہ 2 پیش تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے میم آیا, جو ادغام یرملون کے 6 حرفوں میں سے 2 حصوں میں بانٹا گیا تھا, را اور لام, اور ایک طرف تھا یا واو میم نون, تو یا واو میم نون میں گننا ہوتا ہے تو ان میں سے کیا ہے میم, اسی لیے ہمیں بھی گننا ہوگا. صراطا مستقیما, یہاں میں بھی گننا ہوا, اس لیے کہ 2 زبر تنوین کے بعد میم آیا. رحیق مختوم, یہاں میں بھی گننا ہوا, اس لیے کہ 2 زیر تنوین کے بعد ادغام یرملون کے 6 حرفوں میں سے یا واو میم نون میں سے جن میں گننا ہونا ہے ان میں سے میم آیا, اسی لیے یہاں میں بھی گننا ہوگا. من مثلہ, یہاں میں بھی گننا ہوا, اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ادغام یرملون کے 6 حرفوں میں سے یا واو میم نون میں سے جن میں گننا ہونا ہے ان میں سے میم آیا. اب یہاں میں دیکھیے نون کی مثال ہے, ادغام نون کی مثال. من نبی, نون ساکن کے بعد نون آیا, اسی لیے یہاں میں بھی گننا ہوگا. نور نہدی, 2 زبر تنوین کے بعد نون آیا, اسی لیے یہاں میں بھی گننا ہوگا. عاملۃ ناصبۃ, یہاں میں بھی گننا ہوگا, اس لیے کہ 2 پیش تنوین کے بعد ادغام یرملون کے 6 حرفوں میں سے یا واو میم نون میں سے جن میں گننا ہونا ہے ان میں سے نون آیا, اس لیے یہاں پہ بھی گننا ہوا. لمن نرید, نون ساکن کے بعد نون آیا, اسی لیے اس نون پر گننا ہوگا. فمن نکث, نون ساکن کے بعد نون آیا, اسی لیے گننا ہوگا. ادغام یرملون کے 6 حرفوں میں سے یا واو میم نون میں سے نون ہے, اسی لیے گننا ہوگا. یومئذ ناظرۃ, یہاں میں بھی 2 زیر تنوین کے بعد ادغام یرملون کے 6 حرفوں میں سے یا واو میم نون میں سے نون ہے, اسی لیے گننا ہوگا.
تو بس سمجھنا اتنا ہے جیسے ادغام یرملون کے 6 حروف ہیں، یا را میم لام واو نون، تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، ایک طرف یہ ہے اور را اور لام، اس کو ایک طرف رکھنا ہے، پھر دوسری طرف رکھنا ہے یا میم واو نون۔ تو اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے یومن اس کا کالم بنایا گیا ہے، یومن یا واو میم نون، تو یومن ایک طرف اور را اور لام ایک طرف۔ را اور لام کی صورت میں گننا نہیں ہوگا، یا واو میم نون کی صورت میں گننا ہوگا۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد لام اور را میں سے اگر کوئی بھی ایک آئے تو گننا نہیں ہوگا، اور تنوین یا نون ساکن کے بعد ادغام یرملون کے 6 حرفوں میں سے یا واو میم نون آئے تو اس صورت میں گننا ہوگا۔ ثواب کی نیت سے دوسروں تک پہنچا دیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔